وہ کون سا پوائنٹ تھا, کس چیز کو سوچ کے آپ نے اس سفر کا باقاعدہ سنجیدگی سے آغاز کیا؟ تو وہ اچھے سے جانتے تھے بخوبی کہ پھر طلحہ کے اندر ایکٹنگ کے جراثیم موجود ہیں. شروع میں اپنا موبائل نہیں تھا میرے پاس, تو گھر والوں سے کبھی بہن کا موبائل اٹھا لیا, کبھی بھائی سے مانگ لیا اور ویڈیو بنا لی. آپ حکومت کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے یا کسی دفتر سے کوئی فون آیا کہ بہن حوالہ ہاتھ رکھو تھوڑا جی, تو کہاں سے کب سے یہ رابطہ آپ کا ان سے شروع ہوا تھا اور پھر ملاقات کیسے ہوئی؟ دیکھ رہے ہیں چاہیے. وہ پوچھ رہے ہیں اویلیبل ہوں گے آپ؟ وزیر اعظم نے ملنا ہے, اویلیبل ہوں گے آپ؟ وہ ایک سرکاری افسر کے ساتھ طلحہ کا خود واسطہ پڑا تھا. کس طرح کے ایونٹس میں بیسکلی آپ جانا پسند کرتے ہیں, پریفر کرتے ہیں, اور ایونٹس کے اندر جانے کا کیا تگڑا چکل ملتا ہے؟ کوئی طلحہ کہنے لگا تو مذاق مستی نہیں, مذاق میں آپ کے ساتھ تو بھائیوں والا تعلق ہے, ایسی کوئی بات نہیں سر. عمومی طور پہ اردو کا معیار اتنا گر چکا ہے کہ سب کو لگتا ہے کہ ہماری اردو اچھی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ تمہاری سرکاری افسر والی حرکتوں کو دیکھ کے تو میں تمہیں سسپینڈ کرتا ہوں. نعتیں بھی پڑھتے ہو آپ؟ ہاں, میں نے ریسنٹلی ایک جگہ نعت پڑھی تھی, وہاں پہ میری دوسری پوزیشن آئی تھی. فیملی ولاگنگ کیا اوپینین ہے آپ؟ طلحہ کا وہ مزاج نہیں ہے, نہ ہماری فیملی کا وہ مزاج ہے, تو طلحہ اس طرح کا کانٹینٹ پروڈیوس نہیں کرے گا. تو کوئی بچوں کے لیے کانٹینٹ کا یار میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے, سوچتے ہیں اس بارے میں فالوورز کے پہلے کی اور فالوورز کے بعد کی کیا فرق ہے؟ انسان آسانی سے باہر چلا گیا, کہیں کچھ ریڈی پہ بیٹھ کے ریڈی پہ رک کے کھا لیا, یا کہیں اس طرح سے چیز لینے چلا گیا. آپ نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو کیا مقصد تھا اس کو شروع کرنے کا؟ آبائی علاقہ آپ کا کراچی ہی ہے یا پنجاب, کے پی, اس طرف سے کہیں سے بلانگ کرتے ہیں؟ آپ کی جو ایجوکیشن ہے کہاں تک مکمل کی ہو, تو ذرا وہ جو آپ کی والد صاحب والی پرفارمنس ہے نا ایک ویڈیو میں, تو وہ ہم آپ سے لائیو سننا چاہتے ہیں. سیم آنسر. بھائی یہ روسٹ کرنا منع ہے یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جے ٹی آر پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت متنوع قسم کے مہمانان گرامی سے آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے اس پوڈ کاسٹ میں, اور آج ہمارے جو دو معزز مہمان ہیں, یقیناً ان سے مل کر آپ کو بہت خوشی ہوگی, ان کی باتیں سن کے, ان کا سفر جو ہے اس کے متعلق جان کر, اور بہت سارے لوگ جو اس وقت آڈینس میں ہیں ان کے فیوریٹ مہمان ہیں. آج ہمارے تھمبنیل پہ آپ فوٹو دیکھ چکے ہیں, نام آپ پڑھ چکے ہیں, گفتگو ابھی سننا باقی ہے. تو اس پوڈ کاسٹ کو آپ ضرور سنیے گا, مکمل کوشش کیجیے گا, کچھ وقت نکالیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں کانٹینٹ کریٹر اور پاکستان کے اندر مثبت کانٹینٹ کی پہچان بنانے والے, اور پچھلے کچھ ہی عرصے میں, اگر چند مہینے میں کہوں تو بس چند مہینے ہی کا سفر ہے, اس میں انہوں نے پورا کانٹینٹ کا جو ہمارا ماحول ہے اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اللہ کی مدد سے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب طلحہ احمد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان کے ساتھ موجود ہیں, بیک بون ہوتا ہے نا, ہر چیز کا ایک بیک بون ہوتا ہے, کسی بھی عمارت کی ایک بنیاد ہوتی ہے, جڑ ہوتی ہے نا, کسی بھی تناور درخت کی. ڈاکٹر طہٰ صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر طہٰ صاحب جو ہیں یہ طلحہ کے بڑے بھائی ہیں, ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں پیشے کے اعتبار سے, MBBS, اور اپنی اس ساری مصروفیت کے ساتھ ساتھ کس طرح انہوں نے طلحہ کو, ایک بڑا بھائی جو ہوتا ہے بیسکلی وہ ظاہر ہے ہم سب پتہ ہے ہمیں کہ وہ ایک باپ کی جگہ اس کا ایک رول ہوتا ہے, وہ پلے کر رہا ہوتا ہے, تو کس طرح وہ اپنے چھوٹوں کو لے کر چلتا ہے, ان کی سرپرستی, تربیت, ان کی مورل سپورٹ, ہر طرح سے ان کو بیک کرنا, ایک بہت ایک بہترین اور کرٹیکل رول ہوتا ہے بہت سارے کیسز میں, لیکن نبھا رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ. تو آج ہم اس پوڈ کاسٹ میں طلحہ بھائی سے تو بات کریں گے ہی, لیکن کس طرح طلحہ بھائی یہاں تک آئے اس سارے سفر میں, گھر والوں کی جو سپورٹ ہے, بھائی کا جو اس میں کردار ہے, اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے. اور یہ ساری سٹوری آپ کو سنانے کا مقصد ہے کہ ہم اپنے گھر میں بہن بھائی آپس میں مل کے کتنا کچھ بدل سکتے ہیں اگر ہم ارادہ کر لیں. ارادے کی بات ہوتی ہے. تو شروع کرتے ہیں جی. ڈاکٹر طہٰ صاحب, سب سے پہلے آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ طلحہ بھائی نے جو کانٹینٹ بنانا شروع کیا, اس کا آئیڈیا اور پھر اس آئیڈیا کو عملی شکل میں لے کر آنا, کب سے اس کے اوپر پلاننگ آپ لوگ کر رہے تھے, کیسے اس کا آغاز ہوا, اس سفر کو تھوڑا شروع سے اگر ہمیں بتائیں. ویسے تو چند سال پہلے بھی میں طلحہ کو یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ تم اس طرح کا پازیٹیو کانٹینٹ بنا سکتے ہو, تم اچھی ایکٹنگ کر سکتے ہو, تم اچھی ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہو, وغیرہ وغیرہ جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک اچھی ویڈیو بنانے کے لیے. مجھے لگتا تھا طلحہ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ طلحہ یہ کر سکتا ہے.
لیکن بات یہ ہے کہ ایک دم یہ سفر شروع نہیں ہوتا. کئی سال تک تو ہم صرف یہ کہتے رہے طلحہ کو کہ کر لو، کوئی پہلا اسٹیپ اٹھا لو. پھر پچھلے سال طلحہ نے یہ پہلا اسٹیپ اٹھایا تھا کہ طلحہ نے جو ہے وہ انسٹاگرام پہ ایک چینل بنایا اور اس پہ ایک آدھ ویڈیوز اس نے ڈالی، لیکن اس کے بعد پھر وہ سلسلہ منقطع ہو گیا. اس سال کے شروع کے اندر، جنوری کے اندر، فروری کے اندر، پھر طلحہ نے جو ہے یہ کام مستقل مزاجی سے کیا. تقریباً ریگولر بیسس پہ طلحہ نے ویڈیوز بنائی. اور سچی بات یہ ہے کہ شروع میں تو ہم صرف یہ بول کے ہی پیچھے ہٹ گئے تھے کہ ہاں طلحہ یار ایسی کچھ بنا لو، ایسا کوئی کام کر لو. پھر جب بعد میں ہم نے دیکھا کہ طلحہ مستقل محنت کر رہا ہے، مسلسل محنت کر رہا ہے، روزانہ ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ آ رہا ہے، بیٹھ کے سوچ رہا ہے، آئیڈیا لکھ رہا ہے، ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ جنوری فروری کا ٹائم تھا. تب ہم نے جو ہے پھر مستقل طور پہ طلحہ کے ساتھ طلحہ کو سپورٹ کیا اس معاملے میں، اور طلحہ کو کہا کہ پش کیا طلحہ کو کہ تم یہ کام کو ریگولر کرو. پھر اس کے بعد سے آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے طلحہ نے گرو کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. طلحہ بھائی بہت شکریہ ایک بار پھر وقت کے لیے. آج کل تو آپ فیمس ہیں، لوگ آپ کے وقت کے لیے لائن لگا کے کھڑے ہوں گے. آپ نے وقت دیا، بہت مہربانی. یہ جو لائن ہے یہ آپ کو پتہ تھا لگے گی اتنی لمبی جب شروع کر رہے تھے کام؟ نہیں، شروع کرتے وقت بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں آج جس مقام پہ ہوں، آج سے اپنے آپ کو 7 ماہ پہلے بھی اس مقام پہ دیکھتا تھا. ایسا بالکل نہیں ہے. اس وقت تو یہ میرے ذہن میں تھا کہ میرے ہاتھ میں صرف محنت کرنا ہے. میں اپنی محنت پوری کروں، اپنے طور پہ اپنے آپ کو مطمئن کروں کہ میرے بس میں جتنا تھا میں نے اپنا 100% دیا. اب باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کامیابی دینے والی، اور میرے ہاتھ میں صرف محنت تھی. کامیابی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی تھی. گھر والوں نے بھی یہی سمجھایا کہ تم اپنا کام کرو، اور ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، ہماری سپورٹ تمہارے ساتھ ہے، ہماری ہر وقت مدد تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تمہیں اس سفر میں کامیاب کرے گی. اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے بہت اچھے سے کامیاب کیا، اور آج میں اس مقام پہ موجود ہوں. یہ سب اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ. کیا بات ہے. وہ شاکر شجابادی صاحب کا شعر ہے نا کہ تم محنت کرتے محنت دا صلہ جانے خدا جانے. صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں ابھی کہ ہم طلحہ کو کافی سال پہلے کہتے تھے کہ آپ کام کرو، آپ اچھی ایکٹنگ کر لیتے ہو، ویڈیو ایڈٹ کر لیتے ہو. یہ اچھی ایکٹنگ کا ان کو کیسے پتہ تھا ویسے کہ آپ اچھی ایکٹنگ کر لیتے ہو؟ نارمل گھر کی روٹین میں بھی ایکٹنگ کرتے رہتے تھے کیا؟ بس گھر میں جو لوگ رہتے ہیں نا آپس میں، ان کو ایک دوسرے کو اچھے سے پہچانتے ہیں. ان کی چھوٹی سے چھوٹی عادت کو بھی پہچانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے کسی بھی معاملے کو لے کے. تو میرا بھی یہی حساب تھا کہ میرے بہن بھائیوں کو، گھر والوں کو اچھے سے بخوبی معلوم تھا کہ طلحہ ان معاملات میں اس طرح کا ریئیکٹ کرتا ہے. کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو اس پہ طلحہ کا یہ کردار ہوتا ہے. تو وہ اچھے سے جانتے تھے بخوبی کہ پھر طلحہ کے اندر ایکٹنگ کے جراثیم موجود ہیں. یہ بھی بتاؤ نا کہ گھر میں رشتہ داروں کی جو ایکٹنگ کرتے تھے. ہاں، یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض رشتہ دار کس طرح سے بات چیت کرتے ہیں. کبھی محفل میں مل کے آتے تھے دعوت پر سے، تو میں ان کی نقل کر کے دکھاتا تھا کہ وہاں پہ وہ اس طرح سے بات کر رہا تھا، ماموں اس طرح سے کہہ رہے تھے. تو پھر گھر والے بہت محظوظ ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے، ہنستے تھے. تو پھر اس طرح سے ان کو معلوم ہونے لگا. صحیح ہے. تو وہاں بھی آپ ایکٹنگ کر کے، اگر کوئی خواتین کی ایکٹنگ ہوتی تھی تو دوپٹے پہنتے تھے یا ویسے بغیر دوپٹے کے کر لیتے؟ نہیں، اس وقت دوپٹے پہن کے نہیں کرتے تھے. وہ ویڈیو کے لیے آپ کو وہ ویڈیو کے لیے پہننا پڑتا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے طلحہ کی کچھ گفتگو سنی، پچھلے کچھ پوڈ کاسٹ بھی ان کے ماشاء اللہ ایک آدھ جو میرے سامنے آیا. آبائی علاقے کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ ماشاء اللہ اتنی زبردست اردو بولتے ہیں. اچھا، ایک تو ان کی اردو بہت اچھی ہے، اس پر میں انہیں سے بھی پوچھوں گا. اور دوسرا جب یہ بولنا شروع کرتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے کوئی بہت ہی سنجیدہ اور کوئی بہت ہی منجھا ہوا، کوئی بہت ہی ایجڈ قسم کا ادیب شروع ہوا ہے بولنا. اس کی آواز میں ایک کریج ہے، ایک بات کرنے کا ایک بڑا بیس سے وہ ماشاءاللہ بولنا شروع کرتے ہیں. تو یہ سب اللہ کے کرم ہے، اللہ کی عطائیں ہیں. تھوڑا سا بتائیں کہ آبائی علاقہ آپ کا کراچی ہی ہے یا پنجاب، کے پی، اس طرف سے کہیں سے بلانگ کرتے ہیں؟ ہم سب بہن بھائیوں کی پیدائش کراچی میں ہوئی ہے. اچھا. میری والدہ کی پیدائش بھی کراچی میں ہوئی تھی. جہاں تک اردو کے بہتر ہونے کا تعلق ہے تو ذاتی طور پر مجھے نہیں لگتا کہ میری اردو کوئی اچھی ہے یا ہم بہن بھائیوں کی اردو کوئی اچھی ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ اردو کا معیار اتنا گر چکا ہے کہ سب کو لگتا ہے کہ ہماری اردو اچھی ہے. خیر، بچپن سے ہی گھر میں تھوڑا سا ماحول یہ تھا کہ اماں کہتی تھیں کہ اردو رسالے پڑھو، اخبار پڑھو. اور جس طرح آج کل کے بچے نا ہر وقت موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، ٹی وی پہ لگے ہوئے. ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا. ٹی وی تو خیر اب بھی نہیں ہے، موبائل بھی نہیں ہوتا تھا. میرے پاس پہلا موبائل انٹر میں آیا تھا. تو اسی طرح سے باقی بہن بھائیوں کا بھی حساب تھا. تو ہمارے گھر میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. تو ہمارا پھر زیادہ فوکس اسی پہ ہوتا تھا کہ کہانی کی کتاب پڑھ لیں، رسالہ آ رہا ہے وہ پڑھ لیں، اخبار آ رہا ہے وہ پڑھ لیں. تو اس سے جو ہے وہ اردو نسبتاً بہتر ہو گئی. کوئی اچھی نہیں ہے لیکن نسبتاً بہتر ہو گئی. باقی پھر یہ ہے کہ بچپن سے ہی شوق تھا کچھ تقریریں وغیرہ کرنے کا بھی، مباحثوں میں حصے لینے کا بھی. تو میں بھی کرتا تھا، میری جو سسٹر ہیں وہ بھی کرتی تھیں. طلحہ نے البتہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. تو اس سے تھوڑا سا یہ ہے کہ ڈائریکشن سیٹ ہو گئی تھی کہ تھوڑا سا پڑھنے پڑھانے کا رجحان تھا گھر میں. اماں ابا ٹیچر بھی ہیں تو یہ بھی ایک ذریعہ تھا.
جہاں تک آبائی علاقے کی بات ہے تو ہم لوگ بیسیکلی کیسرانی بلوچ ہیں اور ڈیرہ غازی خان کے قریب ہمارا جو ہے وہ آبائی علاقہ ہے, وہاں پہ میرے دادا دادی رہتے ہیں ابھی بھی. ماشاء اللہ. طلحہ بھائی امی ابو ٹیچر ہیں بتایا ڈاکٹر صاحب نے, تو جو ایک پڑھی لکھی فیملی ہوتی ہے سنجیدہ نسبتاً, جن کا کام ہوتا ہے دنیا کے بچوں کو تربیت دینا تعلیم دینا, اس فیملی میں یہ جو کانٹینٹ والی سائڈ ہے اس کی طرف آنا یہ اتنا آسان تو نہیں رہا ہوگا. مطلب کس طرح آپ نے اس میں آگے آپ پڑھے, آپ نے فیملی کو کنونس کیا یا والدین کو خاص طور پہ؟ بھائی تو بتا رہے ہیں کہ میں تو کہہ رہا تھا بھائیوں کی آپس میں ہوتی ہے, لیکن آئی نو دیٹ کہ وہ جو والدین ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا اولڈ اسکول ان کا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا تم لوگ, ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے آج کل کی کانٹینٹ کی چیزیں. تو والدین کنونس تھے شروع میں جب آپ بنا رہے تھے کانٹینٹ یہ بنانا شروع کیا اس ٹائم؟ شروع میں جو ہے مزاحیہ ویڈیوز بناتا تھا اپنے, اس کے اندر ایک لمٹ رکھ کے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اس میں کوئی میسیج بھی ہوتا تھا. لیکن شروع میں امی کو ہوتا تھا کہ ان کے ذہن میں وہ اس طرح کی ویڈیوز نہیں تھیں جیسی میں بناتا تھا. وہ سمجھتی تھیں بس ٹائم کا ضیاع والی ویڈیوز ہوتی ہیں اور بے تکی, جن کا کوئی مقصد نہیں ہے, سر پیر نہیں ہے. وہ صرف انہی ویڈیوز کو سمجھتی تھی, ان کے سامنے اس طرح کے ویڈیوز نہیں تھیں. تو جب میں نے ان کو دکھایا کہ دیکھیں امی یہ کام بھی ہوتا ہے, اس طرح کی ویڈیوز بھی بنائی جاتی ہیں, اس کے اندر ایک مقصد بھی ہوتا ہے اور ایک مزاح بھی ہوتا ہے. تو جب انہوں نے یہ والی ویڈیو دیکھنا شروع کی اور انہوں نے کہا اچھا اگر اس طرح کی ویڈیوز ہیں تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے, تم بنانا چاہو تو بے شک بناؤ. زبردست. اچھا ویسے تو بھائی آپ کو ایک عرصے سے کہہ ہی رہے تھے ویڈیوز بنانے کا, لیکن آپ کو اب سے 7 ماہ 8 ماہ پہلے جب سے آپ نے یہ سفر باقاعدہ طور پہ شروع کیا تو وہ کون سی ایک ہوتا ہے نا انسان کو کوئی ہک ملتا ہے, کوئی ہٹ ملتی ہے کہ یار بس اب مجھے کو شروع کرنا ہے, وہ کون سا پوائنٹ تھا, کس چیز کو سوچ کے آپ نے اس سفر کا باقاعدہ سنجیدگی سے آغاز کیا؟ بالکل پہلے سنجیدگی نہیں تھی. گھر والے کہتے تھے, بھائی کہتے تھے کہ بھائی ویڈیوز بناؤ, تمہارے میں ٹیلنٹ ہے, تم بھی آگے بڑھ سکتے ہو. لیکن یہ ہے کہ اس وقت ٹائم پہ اتنا انسان کو اپنے اوپر یقین بھی نہیں ہوتا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا اگر اس نے ویڈیوز بنانا چاہیے. 100 خیال انسان کے ذہن میں آتے ہیں. لیکن پھر میں خود اپنے آپ سے کہتا تھا کہ اگر تو, کیونکہ میرا بھی دل چاہتا تھا ویڈیوز بنانے کا, کیونکہ میں کبھی اپنے گھر والوں کے ساتھ گیا تو رستے میں نہر وغیرہ گزرتی جا رہی ہیں, ان کی ویڈیوز بنا لی, گھر آ کے اپنے پاس سیو کر کے رکھ لیں. کوئی پہاڑوں پہ چلے گئے تو وہاں کی تصویریں وغیرہ قدرتی مناظر بنائے. تو ویڈیوز بنانے کا شوق تھا. پھر ایک دن میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر تمہیں شوق ہے, تمہارے گھر والے بھی کہتے ہیں, تو پھر تمہیں باقاعدہ آغاز کر لینا چاہیے اس چیز کا. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب کروں گا, فلانا ٹائم کروں گا, ابھی 2-3 مہینے ہیں اس کے بعد کروں گا. لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا اور ویڈیوز بنانا شروع کی. شروع میں اپنا موبائل نہیں تھا میرے پاس, تو گھر والوں سے کبھی بہن کا موبائل اٹھا لیا, کبھی بھائی سے مانگ لیا اور ویڈیو بنا لی. لیکن ان کی اپنی چونکہ پڑھائی وغیرہ اور نہ سلسلہ تھا ان کا, تو جب اماں کو پتہ چلا کہ اس کو شوق بھی ہے اور اس کے پاس اکوپمنٹ کے طور پہ موبائل بھی نہیں ہے, تو انہوں نے نیا موبائل دلا کے دیا. تو پھر میں نے کہا کہ پھر تو مجھے ہو گیا کہ اب جو موبائل آ گیا اس سے مجھے لازمی ویڈیوز بنانی ہے. تو پھر جب کچھ ویڈیوز بنائیں تو وہ وائرل چلی گئیں, تو یہی ہک پوائنٹ تھا کہ اب میں اچھے سے چل سکتا ہوں اس فیلڈ کے اندر. ماشاء اللہ. کون سا موبائل, اوپو کا لے کر دیا تھا فون؟ ریڈمی کا لے کے دیا. آج کل پروموشن ہو جائے گی. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, آج کل اوپو کا طلحہ کا بڑا چل رہا ہے ماشاء اللہ. اچھا موبائل آپ کو لے کر دیا والدہ نے, لیکن صرف موبائل کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کانٹینٹ بنانے کے لیے, اس کا ایک اسکرپٹ ہوتا ہے. پھر آپ موسٹ امپورٹنٹلی آپ انسٹاگرام کے اوپر ایک اچھا سا پیج اپنا وہ بناتے ہو, فیس بک کے اوپر, یوٹیوب پہ, وہ سارے چینل کریٹ کرنا اٹ سیلف ایک ٹیکنیکلی ان کو اسٹرانگ بنیادوں پہ کھڑا کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مونیٹائز کرانا ہے تو امریکہ سے بنواؤ, ادھر سے بناؤ, وہاں کا الگوریتھم اچھا ہے تو یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو آپ نے یہ چینل وغیرہ جو بنائے تو آپ خود ہی بنائے, سارا کچھ خود ہی کیا یا کسی اور کی ہیلپ لی اس میں چینل وغیرہ بنانے میں؟ انسٹاگرام اکاؤنٹ تو بہت ایزی تھا, تو وہ تو گھر پہ بھائی نے بنا دیا تھا. میں نے ان کو کہا کہ یہ میری ویڈیوز ہیں, یہاں اپلوڈ کرنی ہے. فیس بک کا بھی انہوں نے بنا کے دیا, انسٹاگرام بنایا. باقی ٹک ٹاک وغیرہ اس طرح کے دوسرے پلیٹ فارم ہوتے ہیں, ان پہ آسان ہوتا ہے بنانا. تو موبائل سے ویڈیوز بنائی, ان پہ اپلوڈ کرنا شروع کیا. تقریباً 25 سے 30 ویڈیوز میں نے اسی طرح سے اپلوڈ کرتے رہتے. اس کے بعد جو ہے میں نے یوٹیوب اپنا چینل بنایا تھا. تو یوٹیوب کا چینل میں تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں تھیں, تو وہ نیٹ سے سوشل میڈیا پہ آج کل آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. تو وہ بھی بھائی کے ساتھ جو انہوں نے سارا نیٹ سے دیکھتے شروع گئے, اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کیا اور بنا لیے. ڈاکٹر صاحب نے بنایا؟ جی ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ, اگر آپ کی خدمات GTR کو چاہیے ہوں تو ملیں گی کچھ؟ اتنا مشکل نہیں رہا. صحیح. اور ویسے مجھے لگتا ہے کہ مجھے ابھی بھی بہت ساری چیزیں نہیں پتہ اس بارے میں. صحیح. آہستہ آہستہ انسان سیکھتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو جس طرح آپ نے بتایا پڑھنے کا, چیزوں کا ظاہر شوق ہے, پھر مباحثوں میں بھی آپ, تو جو لوگ ڈیبیٹر ہوتے ہیں یا تقریریں کرنے والے ہوتے ہیں, یہاں بھی ایک ڈیبیٹر بیٹھے ہیں ہمارے چیمپئن ماشاء اللہ عاصم, میرے ساتھ بولتا تھا یہ بھی. ہاں ماشاء اللہ. تو انہی کی برکت سے ہم آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو جو اسکرپٹ ہے بیسیکلی, وہ اسکرپٹ کا آئیڈیا
آپ کا ہوتا ہے, آپ اس کو ڈرا کرتے ہیں, اس کا ڈرافٹ بناتے ہیں, یا وہ طلحہ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ ابتدائی زمانے میں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ 50-50 یا 60-40 کا ریشو تھا. اس ٹائم پہ یہ تھا کہ میں فلی انوالو تھا طلحہ کے ساتھ. مجھے ایک چیز پتہ تھی کہ ابتدا میں آپ کو کسی بھی جگہ پہ گرو کرنے کے لیے بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اچھا کانٹینٹ لے کر آنا ہوتا ہے, مینٹین کرنا بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن انیشیل گروتھ آپ کی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو ابتدا میں تو یہ تھا کہ طلحہ کی ہر ویڈیو کو اس کو دیکھنا کہ طلحہ نے کیا کانٹینٹ لکھا ہے, اس کو اس کے اندر سے کوئی غلطی نکالنا, یا اگر اپنے ذہن میں بھی کوئی اچھا خیال آ رہا ہے تو اس کا ایک اسکرپٹ لکھ کے طلحہ کو دے دینا, بولنا اس پہ ایکٹ کرو, اس بارے میں سوچو, اس بارے میں دیکھو. تو اس طرح سے کام چلتا رہتا تھا. کوئی آئیڈیا میرا ہوتا تھا, کوئی طلحہ کا ہوتا تھا, کوئی گھر میں یہ ہے کہ اماں کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے, بہن کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے, تو اس طرح سے مل جل کے ہم جو ہے وہ فیملی پوری انوالو تھی طلحہ کے ساتھ. لیکن اب پچھلے کچھ ٹائم سے یہ ہے کہ پروفیشنل مصروفیات میری کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں, تو آج کل میں نہیں دیکھ پا رہا. تو آج کل جتنا بھی کانٹینٹ طلحہ پروڈیوس کر رہا ہے وہ سارا طلحہ کا اپنا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا طلحہ, پرپس ہوتا ہے نا جب آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو آپ کو کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی ہدف ہوتا ہے کہ میرے کو یہ کام کرنا ہے, اس لیے کرنا ہے اور ادھر تک پہنچنا ہے اس فیلڈ میں. آپ نے اس کانٹینٹ کریٹر والا جو ایک فیلڈ ہے جہاں پہ لوگ ایک مادیت ہے, ہم اکثر کانٹینٹ کریٹرز کو دیکھتے ہیں وہ پوڈ کاسٹ میں اپنی انکم بتا کے اور لوگوں کو ایک ہائپ اپنی بنا رہے ہوتے ہیں چیزیں, تو وہ مقصد ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں پیسہ اور یہ ساری چیزیں, لگژریز, فین فالوئنگ, اور آپ کا نام ہو جائے. آپ نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو کیا مقصد تھا اس کو شروع کرنے کا؟ اس کو شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنا اس کو وہ بنانا چاہتا تھا, پیشن جس کو کہہ لیں. اور تقریباً 8 ماہ میں نے ویڈیوز بنانا, اب میرا تقریباً عرصہ ہو گیا ہوگا. تو ان 8 مہینوں میں مجھے یہ نہیں تھا کہ مجھے ارننگ چاہیے. ارننگ انسان کو, اگر انسان ارننگ سوچ کے آتا ہے تو پھر اس سے 8 مہینے تک صبر نہیں ہوتا. پہلے سے اس کو ہوتا ہے کہ بس کسی ایسا ہو جائے کہ پہلے مہینے میں مجھے اماؤنٹ آنا شروع ہو جائے. تو ایسا نہیں تھا, میں سوچ کے آیا تھا کہ مجھے کانٹینٹ پروڈیوس کرنا ہے, اپنی فرسٹ پرائورٹی کانٹینٹ کو رکھنا ہے, اب تو ویڈیوز بنانی ہے, اور اس کے بعد جو ہے سیکنڈ اسٹیپ پہ ارننگ کی بارے میں سوچنا ہے. تو شروع میں یہ سوچ کے نہیں آیا تھا کہ مجھے اس فیلڈ میں آنا ہے اور آ کے پیسے کمانا شروع کرنے. تو اسی لیے مجھے خود بھی ذہنی طور پہ بھی فائدہ ہوا تھا ویڈیوز بنانے میں, کہ میرے ذہن میں وہ والی بات نہیں تھی کہ مجھے یہاں پہ پیسے کے سلسلے ہیں. اگر پیسے کا انسان سوچ کے آیا نا تو پھر انسان ہر وہ اسٹیپ لیتا ہے کہ جس سے جو ہے وہ انکم جنریٹ ہو سکے. ٹھیک ہے, وہ پھر اس کی اپنی لمٹس ختم ہو جاتی ہیں. اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. اس کو ہوتا ہے بس ہر وہ کام کرنا ہے جس سے پیسے آئے. تو طلحہ نے اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھا ہے کہ مجھے کچھ چیزیں ہیں جو نہیں کرنی, بھلے سے اس سے پیسے آتے ہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل مطلب دیکھیں کانٹینٹ جو ہے اس کی مختلف نیش ہو سکتی ہے. آپ فیملی ولاگنگ کر سکتے ہیں, آپ ڈیلی ولاگنگ کر سکتے ہو, آپ اور بہت سارے اس کے وہ ہیں. ٹک ٹاک پہ لپ سنگ کر سکتے ہو. ٹک ٹاک لائیو پہ آج کل لوگ بڑا پیسہ کما رہے ہیں, اور جو فحاشی کا وہاں طوفان ہے وہ ساری چیزیں ہیں. بٹ یہی طلحہ کی ویڈیوز اگر ہم دیکھیں تو صرف اور صرف پیورلی اس میں سوشل ایشوز پر بات ہے. کہیں نہ کہیں اس میں لیسنز ہیں بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, سوسائٹی کے لیے, ہے نا, ہر طبقے کے لیے. یہی والی لائن سلیکشن کی ریزن طلحہ کو تو پتہ ہوگا, آپ پہلے بتا دیں پھر میں طلحہ سے پوچھتا ہوں. میرے خیال میں ایسا کوئی فکس نہیں ہے کہ طلحہ نے سوچ رکھا ہو کہ مجھے صرف اسی ڈائریکشن میں ویڈیوز بنانی ہے یا نہیں. طلحہ کے پاس جتنا مجھے طلحہ کے بارے میں پتہ ہے, ویسے تو طلحہ اس بارے میں زیادہ خود بتا دے گا, طلحہ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ مجھے کچھ چیزیں نہیں کرنی. اب جو فیملی ویلیوز ہیں ہماری, ہم نے اس کے خلاف نہیں جانا. اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کسی بھی جو ہے وہ قسم کی ویڈیوز بنا سکتے ہو. اگر آپ کے پاس ڈیلی روٹین دکھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے, یعنی آپ اس طرح کی ڈیلی روٹین نہیں دکھاتے کہ اس سے جو ہے وہ کوئی برائی پروموٹ ہو, تو آپ اپنی ڈیلی روٹین کی ویڈیوز بنا کے ڈالنی ہے, آپ ڈالو. آپ کو سیریس ویڈیوز بنانی ہے, آپ سیریس ویڈیوز بنا کے ڈالو. آپ کو فنی بنانی ہے, آپ فنی بناؤ. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو جیسے لپ سنگ ہے, گانوں کے اوپر لپ سنگ ہے, طلحہ کا وہ مزاج نہیں ہے, نہ ہماری فیملی کا وہ مزاج ہے. تو طلحہ اس طرح کا کانٹینٹ پروڈیوس نہیں کرے گا. ان باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے طلحہ ملٹیپل ڈائریکشنز کے اندر ویڈیوز بنا سکتے ہیں. طلحہ نے بنائے بھی ہیں, کچھ ولاگز بھی بنائے ہیں اس نے, اپنے ڈیلی روٹین کے بنائے ہیں, یوٹیوب پہ ڈالے ہوئے, اور اکثر وہ اس طرح کی بناتا ہے جو طلحہ کے چینل پہ آپ کو نظر آتی ہیں. جی طلحہ, یہی سوال آپ کی طرف پھینک رہا ہوں میں. سیم آنسر. کوہلی بن گئے ہو تم. کیا بات. سرفراز احمد. سرفراز احمد. سرفراز احمد. اچھا, کوہلی نے جواب دیا تھا, سرفراز نے کہا تھا سیم آنسر. کیا بات. چلیں جی, سیم آنسر سر. آگے بڑھتے ہیں. اچھا, سب سے پہلی ویڈیو آپ کی جو آپ نے اپنے انسٹاگرام پہ ڈالی تھی وہ کون سی تھی, کس ٹاپک پہ تھی, اور کتنی مشکل سے اس کو تیار کیا تھا آپ نے؟
وہ تھی سوشل میسج کے طور پہ، کیونکہ میں دیکھ کے آیا تھا باہر کے جب چورنگی پہ اور چوراہوں پہ نا آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہوتے ہیں کہ چڑیوں کو دانہ ڈالنے والے، چرند پرند کو دانہ ڈالنے کے لیے ایک اپنے قید کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، 20-30 چڑیاؤں کو قید کیا ہوتا ہے چھوٹی سی جگہ کے اندر رکھ کے. تو مجھے یہ چیز بالکل ہی پسند نہیں آئی تھی کہ ایک آدمی کھڑا ہے اپنی جیب سے پیسے اس کو نکال کے دے رہا ہے 150 اور وہ چڑیوں کو آزاد کر رہا ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ مجھے اس کا بہت اللہ تعالیٰ اجر دے گا. ٹھیک ہے، اجر والی بات ہے کہ آپ ایک پرندے کو آزادی دلوا رہے ہو، لیکن آپ اس کا دوسرا پہلو دیکھیں کہ وہ یہاں پہ آزاد کرے گا ایک چورنگی پہ، اس کو اگلی چورنگی پہ دانہ ڈال کے جانور معصوم جو بے زبان ہوتا ہے اس کو واپس قید کر لے گا. تو اس طرح آپ بجائے آزادی دلوانے کے آپ ان کو مزید قید ہی کروا رہے ہیں کہ ایک جگہ وہ آزاد کرے گا، وہ آدمی اگلے اسٹیپ پہ جا کے واپس ان کو قید کرنا شروع کرے گا. تو میں نے اس پہ یہ کہا تھا کہ آپ ان کا بائیک آؤٹ کریں، جو اس طرح سے پرندوں کو آزادی دلوانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ ان سے لینا چھوڑ دیں، تھوڑے ٹائم بعد جب کوئی بھی ان سے نہیں خرید کے آزاد کرائے گا تو ان کا خود ہی ٹھپ ہو جائے گا اور یہ کسی اور کاروبار کی طرف چلے جائیں گے. تو پہلی وہ ویڈیو تھی سوشل میسج کی. پہلی ویڈیو میں طلحہ نے کاروبار بدلوا دیا لوگوں یہی سر، یہی تو بات ہے پھر کہ اس کا امپیکٹ، یعنی فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ وہ کہتے ہیں نا. اب تک جو آپ نے ویڈیوز بنائی ہیں ان میں ایک تو سرکاری افسر کا کیریکٹر آپ کا تھا، وہ سب کے دل کی آواز تھا بیسکلی. ہر افسر جو ہے یا ہر محکمے کے اندر ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں. ایون اس پہ شہباز شریف صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے وہاں بھی میرا خیال ہے وہی کیریکٹر پلے کر کے ان کو دکھایا. تو اس کیریکٹر کے اوپر کوئی ریئیکشن آیا؟ اچھا تو ڈیفینیٹلی آیا، بٹ کوئی آپ کو حکومت کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے یا کسی دفتر سے کوئی فون آیا کہ پائن ہولا ہاتھ رکھو تھوڑا جی؟ نہیں، ان کے وہ فون کسی طریقے کا ریئیکشن نہیں آیا تھا، کیونکہ میرے خیال سے اگر انہوں نے بھی دیکھی ہوگی تو اس کو ایز اے تفریح ہی دیکھی ہوگی، مزاح کے طور پہ ہی دیکھا ہوگا. اور بس کمنٹ میں لوگ مزاح کیونکہ کر رہے اگر تھے. سیریس لیتے تو شاید پھر اپنے اعمال بدلے نہیں ہے کسی نے بھی اپنے اعمال. لوگ بھی کمنٹ میں بیسکلی یہی کہہ رہے طلحہ نے تھے. یہ جو ویڈیو بنائی تھی نا وہ ایک سرکاری افسر کے ساتھ طلحہ کا خود واسطہ پڑا تھا. اس کے بعد طلحہ نے کیا تھا. طلحہ نے خیر اس کے بعد بھی اس سے واسطہ دوبارہ جب ہوا بات ہوئی تب بھی اس کا بیہیویئر ویسا ہی تھا، کوئی فرق پڑا نہیں ہے ان لوگوں کو. دوسری ویڈیو کا انتظار کریں پھر ہم، ہو سکتا ہے بدل جائے. ہو سکتا ہے. شہباز شریف صاحب سے آپ کی جو ملاقات ہوئی پرائم منسٹر سے، دیکھیں ایونچولی پرائم منسٹر بھی انسان ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت زیادہ اس کو ہائپ کے طور پہ دیکھیں، بٹ ظاہر ہے ایک ملک کا پرائم منسٹر، پاکستان کے وہ پرائم منسٹر ہیں، تو ان کا آپ کو بلانا، انوائٹ کرنا، یہ ساری آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون سی ویڈیو تھی یا وہ کون سا اسکرپٹ تھا آپ کا جس کے بعد پرائم منسٹر سیکریٹریٹ نے آپ پر نظر ڈالنا شروع کیا اور پھر انہوں نے آپ کو اپروچ کیا، ایونچولی آپ ادھر جا کے پی ایم سے ملے؟ تو کہاں سے، کب سے یہ رابطہ آپ کا ان سے شروع ہوا تھا اور پھر ملاقات کیسے ہوئی؟ اچھا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی ایک دو ویڈیوز ایسی نہیں تھی جن کو دیکھ کے وزیر اعظم یا ان کی ٹیم کو لگا کہ اس بچے کو بلانا چاہیے اپنے پاس. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ویڈیوز میں نے مسلسل ڈالتا رہا، مہینے 2 مہینے کی محنت کے بعد جب نظر میں رہ جاتا ہے ایک انسان لوگوں کی، تو اس کے بعد یہ سلسلہ میرے خیال سے شروع ہوا. اور وہ اس طرح سے ملاقات طے پائی تھی کہ ان کے ایک ادارے تھے، ان کے چیئرمین نے پہلے ہم سے کراچی میں ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو وزیر اعظم صاحب سے ملاقات اسلام آباد میں اگر کی جائے تو آپ وہاں تشریف لائیں گے؟ میں نے کہا بالکل آئیں گے. تو پھر جب میں ایک ایونٹ کے سلسلے میں اسلام آباد گیا تھا ایک پروگرام اٹینڈ کرنے، تو وہاں ان کے نمائندوں کو پتہ چلا کہ یہاں پر طلحہ احمد اسلام آباد موجود ہیں. تو وہیں انہوں نے رابطہ کیا کہ اگر آپ کی کل ملاقات طے پائی جائے تو کیا آپ اویلیبل ہوں گے؟ تو یہی بات میں نے اپنے گھر والوں کو بتائی. تو پھر انہوں نے کہا کہ تو بہت اچھا موقع ہے، نادر موقع ہے، آپ کو ضرور اس پہ جانا چاہیے. وہ پوچھ رہے ہیں اویلیبل ہوں گے آپ؟ وزیر اعظم نے ملنا ہے، اویلیبل ہوں گے آپ؟ طلحہ بھائی مصروفیات پوچھ رہے ہیں. کون طلحہ؟ کون طلحہ؟ ماشاء اللہ. اچھا، ایونٹس کی میں وزیر اعظم صاحب والی بات مکمل کرتا ہوں، بٹ آپ نے ایک بات کی نا کہ ایونٹ کے سلسلے میں یہ جو کریٹرز ہوتے ہیں ان کو ایونٹس پہ بھی بہت انوائٹ کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایونٹس وغیرہ پہ جاتے ہیں طلحہ، یا تو اس کی مینجمنٹ، کس ایونٹ میں جانا ہے، کس ایونٹ میں نہیں جانا، اور یہ سارا یہ آپ مینیج کرتے ہیں، سسٹر مینیج کرتی ہیں، یا طلحہ آپ خود مختار ہے اس معاملے میں؟ کچھ چیزیں طلحہ خود بھی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے، باقی یہ ہے کہ میں بھی دیکھتا ہوں، سسٹر بھی دیکھتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس طرح کے جو بزنس ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک ایجنسی ہے، اس کے تھرو طلحہ یہ والے معاملات دیکھتا ہے. اچھا، اوکے. تو ایجنسی بھی ہائر کر لی ہے، یہ ایجنسی نے آپ کو ہائر کیا؟ ایجنسی نے مجھے ہائر کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم نے کہا کہ ہم آپ کو ہائر کر لیتے. تو کتنا، یعنی کوئی ایونٹ ہے اگر آپ کو کوئی بلا رہا ہے تو کس طرح کے ایونٹس میں بیسکلی آپ جانا پسند کرتے ہیں، پریفر کرتے ہیں، اور ایونٹس کے اندر جانے کا کیا چیک تو تگڑا چیک ملتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے؟ وہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ
کس طرح کے ایونٹ ہیں، کسی کی جیسے برتھ ڈے ہے یا کسی کی شادی کی ایونٹ ہے، تو اس میں تو میں ظاہری باتیں نہیں جاتا. یا اس کے علاوہ جیسے ایک ایونٹ ہوا تھا یوتھ ڈیجیٹل سمٹ کے نام سے، یعنی اس میں جو کریٹرز تھے انہوں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے گفتگو کرنی تھی، آ کے نوجوان نسل کو بتانا تھا کہ کس طرح انہوں نے آغاز کرنا ہے، کس طرح سے اس فیلڈ میں رہنا ہے. تو ایسی جگہوں پہ میں جاتا ہوں. اس کے علاوہ ایک گورنمنٹ نے بلایا تھا اپنے ایک ٹیکنیکل موبائل میں، جو ایک انہوں نے نیا فیچر لانچ کیا تھا اسٹڈی کے لیے، تو اس حوالے سے انہوں نے دعوت دی تھی، تو پھر وہاں بھی میں چلا گیا تھا. اور پھر جس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں جس ایونٹ کی، تو اس کو اس ریکوائرمنٹ کے حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ میرے کتنا ٹائم وہ مانگ رہے ہیں اور کیا کیا چاہ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پہلے ان سے ڈسکس کی جاتی ہیں اور پھر ہر کسی کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہی اماؤنٹ بتائی جاتی ہے. کیا بات. منیمم بجٹ ویسے کیا ہے اگر ہم بھی اپروچ کریں؟ ہم نے تو خیر آپ کو کھانا ہی کھلانا ہے. آپ کے ساتھ تو بھائیوں والا تعلق ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں. سر شکر ہے آپ نے روسٹ نہیں کیا مجھے. بڑی نوازش، بڑی نوازش. اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے. یہ خیر چیک ویک اور یہ پیسے ویسے یہ ساری چیزیں انسان کی امیج سے بڑی نہیں ہوتی ہیں سر. وہ آپ کی جو عزت ہوتی ہے، جو وقار ہوتا ہے آپ کو، جو اللہ تعالیٰ عزت دے رہے ہوتے ہیں بیسیکلی، وہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اچھا ابھی جو آپ کا ماشاء اللہ انسٹاگرام پہ میں دیکھ رہا تھا، کوئی بلکہ انسٹاگرام پہ آنے سے پہلے پی ایم صاحب والی بات بیچ میں رہ گئی. انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ کے پاس ٹائم ہے، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو آپ نے پھر کیا کہا کہ جی؟ بالکل، انہوں نے کہا کہ کل اگر آپ آ سکتے ہیں تو آپ کی نا ملاقات طے پاتی. تو پھر میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہاں میں موجود ہوں گا، تو بالکل آنا چاہیں گے. صحیح ہے. پھر آپ کو پی ایم ہاؤس سے گاڑی آئی پک جی، کرنے؟ پی ایم سے گاڑی آئی تھی. ماشاء اللہ. دین آپ کے سب سے پہلے تو عطا تارڑ صاحب سے آپ ملے ہوں گے، پھر وہاں مشاہد صاحب مجھے نظر آئے، کچھ اور بھی. وزیر اعظم صاحب جب آئے، وہ بڑے بے تکلف آدمی ہیں ویسے، ہے نا؟ یوں کر کے آئے ہوں گے، ہاں، ویسے گلے ہاتھ مل پہ. کے. ہاں کیا باتیں؟ بس وہ سارے جرنی کنٹینٹ کریشن کی چلتی رہی، اس پہ حوصلہ افزائی کرتے رہے، پوچھتے رہے کہ کس طرح سے شروعات لیا اور اب کیسا سفر جا رہا ہے. تو انہی کی باتوں کا جواب دیتے رہے. بیچ میں کچھ مذاق میں سے انہوں نے بھی کہہ دی کوئی بات، اور اس طرح سے کہنے لگا تو مذاق مستی. نہیں، مذاق میں پھر انہوں نے فوراً اس کو کہا کہ یہ پوڈ کاسٹ ہے. اچھی بات، کوئی بات نہیں. اچھا ٹھیک ہے. ملاقات کے بعد جو وفاقی وزیر اطلاعات تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کریٹر یا کوئی بھی اس طرح کا مہمان آتا ہے تو بات کہیں اور سے کہیں اور چلی جاتی ہے، اس ٹاپک پہ نہیں رہتی. یعنی جس حوالے سے اس کو بلایا جاتا ہے، یعنی جو بھی اس کی جرنی ہے، تو بات اس پہ نہیں رہتی، بات ادھر سے ادھر، بات ادھر چلی جاتی ہے. لیکن آپ کے اس نشست میں یہ اچھی بات تھی کہ ٹاپک پہ رہی گفتگو، اور سب نے بہت اچھے سے اس ملاقات کو انجوائے کیا. تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو کوئی انہوں نے آپ سے افسر والا کیریکٹر بھی پلے کروایا، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا ریئیکشن دیا سن کے؟ ایک سرکاری افسر کا انہوں نے کہا کہ آپ پلے کر کے دکھائیں. اس کے علاوہ ایک انہوں نے بولا کہ دیکھی ہوئی تھی وہ ہاں، وہ ویڈیو انہوں کو دکھائی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تمہاری ان ویڈیوز میں یہ سب سے پسند آئی ہیں. ایک سرکاری افسر کا تھا، اور دوسرا ایک مسلمان کا کردار بالی ووڈ موویز کی نظر میں. تو یہ دونوں میں نے کی تھی. اور پھر انہوں نے کہا کہ تمہاری سرکاری افسر والی حرکتوں کو دیکھ کے تو میں تمہیں سسپینڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، چلے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزتیں دے. انسٹاگرام کے اوپر آپ کے 1 ملین انشاءاللہ جلدی ہو جائیں گے، 9 لاکھ سم تھنگ ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا ابھی؟ اور یوٹیوب کے اوپر آپ اپنا کانٹینٹ بنا رہے ہو، اور وہ جو کانٹینٹ ہے وہ مختلف ہے انسٹاگرام سے، یہی سیم کانٹینٹ؟ نہیں، زیادہ تر مختلف نہیں ہے. بعض ویڈیوز ایسی ہیں جو وہاں نہیں ہیں تو وہ یوٹیوب پہ موجود ہیں. صحیح ہے. تو آپ اپنے یوٹیوب کے اوپر نارملی ولاگنگ وغیرہ کرتے ہو، یا جو آپ اپنے سفر وغیرہ ہوتے ہیں ان کی جرنی یا ڈیلی ولاگ کیا پسند کرتے ہو یوٹیوب پہ ڈالنا؟ ویسے تو کامیڈی سٹائل ویڈیوز ہوتی ہیں زیادہ تر، لیکن بعض ایسی ہوتی ہیں کہ میں کہیں پکنک پہ چلا گیا تو میں نے وہاں پہ پکنک کی یا خوبصورت مناظر ریکارڈ کر کے رکھ لیے، یا اس کے علاوہ نعت وغیرہ، اس طرح سے تھوڑا سا چینج کنٹینٹ بعض ویڈیوز کا وہاں پہ ہوتا ہے. ماشاء اللہ. نعتیں بھی پڑھتے ہو آپ؟ ہاں، میں نے ریسنٹلی ایک جگہ نعت پڑھی تھی، وہاں پہ میری 2ری پوزیشن آئی تھی. کیا بات ہے. تو نعت کس سے انسپائر ہو گئے؟ گھر میں کون اچھی نعت پڑھتا ہے؟ نعت ایک تو خود بھی بعض نعتیں تھیں جو اچھی لگتی تھی تو ان کو بار بار سنتا تھا. اس کے علاوہ یہ بھائی پڑھتے تھے نعت اپنے. میں یہی سننا چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نعت پڑھتے تھے، کیونکہ میں نے آپ کے ایک پوڈ کاسٹ میں سنا تھا کہ میرے بھائی بھی بہت اچھی نعت پڑھتے تھے. تو میں آپ کے منہ سے سننا چاہ رہا تھا کہ ان کو میں پکڑوں، ان سے سن رہا ہوں. اصل میں یہ بات ہے 10-15 سال پرانی. اچھا. اس ٹائم پہ میں پڑھا کرتا تھا، پھر نا تھوڑا سا مجھے میڈیکل ایشوز کی وجہ سے میں کنٹینیو نہیں کر سکا، تو پھر میں نہیں سنا پاؤں گا. آپ کا عذر قبول ہے سر. اچھا، میں نے نا صحیح بات ہے، جو دل کی بات ہے، آپ حضرات کو دعوت دینے کا مقصد جہاں یہ ہے کہ ظاہر ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اپنی جگہ ایک چیز ہے. بٹ
اس وقت پاکستان کے اندر، میں کل جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اس سے ایک دن پہلے ہم نے ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا. ہمارے پاس دبئی کے ایک اسکالر آئے ہوئے تھے یہاں پہ، اور وہ پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں. مطلب دبئی میں ان کا ماشاءاللہ اپنا مرکز ہے، اور امریکہ سے یو کے، اسی طرح افریقہ، ترکی، پوری دنیا میں ان کا کام ہے، نوجوانوں میں خاص طور پہ. وہ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ اس وقت نوجوانوں کا سب سے بڑا ایشو، کامن ایشو پوری دنیا میں سوشل میڈیا کا بے ہنگم اور بے دریغ استعمال. آپ حضرات نے خاص طور پہ ماشاء اللہ تعالیٰ آپ نے جس انداز سے سوشل میڈیا کو ایک رخ دیا ہے، آئی تھنک یہ اتنا پازیٹیو ہے کہ اس کی جتنی پذیرائی کی جائے کم ہے. اب ہر کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آپ ہر وقت ماشاء اللہ سورہ رحمان کی تلاوت سن لیں یا کوئی نعتیں سنیں، ایسا پاسبل نہیں ہوتا. ڈیفینیٹلی لوگوں نے فون بھی یوز کرنا ہے، سوشل میڈیا بھی اسکرول کرنا ہے، تو اس پر ضرورت ہے اس طرح کے اور زیادہ کانٹینٹ کی. تو یہ جو پاکستان کے اندر اس وقت کانٹینٹ ہے، یوٹیوب کا، انسٹاگرام کا، ٹک ٹاک کا، جس طرح سے اب چیزیں بڑھ رہی ہیں، اس میں آپ سے ضرور ایک مشورہ بھی آپ سے چاہوں گا کہ آپ دیگر کانٹینٹ کریٹرز کو جب دیکھتے ہو ایز اے کانٹینٹ کریٹر، ہم تو ایز اے آڈینس دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ان کو کیا مطلب رائے دیں گے کانٹینٹ کے حساب سے کہ ہمیں اپنا کانٹینٹ کن ایشوز کی طرف موڑنا چاہیے کہ ہماری یوتھ، ہمارا معاشرہ وہ ایک ہیلدی معاشرہ بنے، اس سے بہتری آئے، ہمارے ایک ایک لفظ ہمارا ضامن ہو کہ وہ کہیں نہ کہیں ہمارے مسائل کو ایڈریس کر رہا ہو. تو یہ جو آج کل فیملی ولاگنگ ہے، ٹک ٹاک ہے، دیگر چیزیں ہیں اتنی، تو اس میں چاہوں گا کہ جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں، فیلو کریٹرز، ان کو آپ کوئی پیغام دیں گے پلیز. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن جگہوں پہ ہمارے یہاں پہ مسائل ہیں، جیسے تعلیم کا فقدان ہے یا صحت کے مسائل ہیں، ان کو بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی ہم جیسے ہی لوگوں کا فرض ہے جو کانٹینٹ بناتے ہیں، تاکہ ان کے ذریعے سے یہ پیغام حکام بالا تک جائے. تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے پسماندگی ہے تعلیم ہے، صحت میں، یا بھی اس طرح کے کچھ اور بھی مسائل ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ان لوگوں کو چاہیے کہ جیسے یہ کام کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان چیز کے اوپر بھی نظر رکھیں. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ آج کل اصل میں جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں وہ دو طرح کا کانٹینٹ نارملی بناتے ہیں، یا تو اسی طرح کا جس طرح میں نے کہا کہ ان کو ویوز کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ظاہر ہے ان کا ایک پرپس ہوتا ہے کہ فائنانس ہم کو اپنا بہتر کرنا ہے. دین ایک تیسری چیز ہوتی ہے کہ جب ان کے ویوز اچھے آ جاتے ہیں، ان کے فالوورز بڑھ جاتے ہیں، وہ پھر پیڈ کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں. ایون گورنمنٹس کے لیے بھی وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پنجاب کا سفر کر لیا تو پنجاب کی اچھی سڑکیں، اچھی بہترین اسپتال سروسز دکھا کے تو پنجاب کو پروموٹ کیا. سندھ حکومت ان کو اپنے اس سے ہائر کرتی ہے، تو ان کا پھر وہ کوئی ایک آنیسٹ اوپینین ہے نا، وہ کہیں گم ہو جاتا ہے اس میں. تو اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑی سی اگر اپنی رائے دیں، آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی اس فالوورز کو یوز کریں اس معاشرے کی بہتری کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ نا پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. اگر ایک حکومت کا کوئی اچھا پروجیکٹ ہے، مثال کے طور پہ حکومت نے جو ہے وہ ایک اسکیم لے کر آئی ہے، وہ کہ جس سے جو ہے وہ غریبوں کو سود سے پاک مثال کے طور پہ جو ہے وہ قرضہ فراہم کیا جائے گا، تو اس کی مارکیٹنگ کے لیے اگر کسی انفلوئنسر سے رابطہ کیا ہے اور اس نے اس کی مارکیٹنگ کر دی ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کو یہ پتہ ہو کہ مثال کے طور پہ اسی مثال کو ہی لے لیتے ہیں کہ حکومت ہے، اس نے یہ پروجیکٹ نکالا ہے کہ ہم جو ہے وہ اتنے سود پہ قرضہ دیں گے. تو اب ایک انفلوئنسر اگر اس پروجیکٹ کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ جس کے اندر یہ بلٹ ان قباحت موجود ہے سود کی، تو پھر تو اس کے اپنے ایمان کی بات ہے کہ اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی آڈینس کو، اپنے اثر کو یوز کرتے ہوئے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. تو اس طرح سے میں لے کے چلتا ہوں کہ اگر ایک چیز کی پروموشن ہم نے کرنی ہے اور وہ چیز اس کے اندر بلٹ ان خرابی موجود نہیں ہے، تو آپ اس کی پروموشن کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے اندر کوئی بلٹ ان قباحت موجود ہے، تو پھر آپ اپنی آڈینس کو، اپنے فالوورس کو یوز کرتے ہوئے اس کے خلاف کم از کم آواز تو اٹھائیں، نہ کہ پیسے لے کے اس کو پروموٹ کر دیں. ٹھیک ہے. آپ آگے جیسے جیسے بڑھ رہے ہیں، فالوورز بڑھ رہے ہیں، یہ ایک سوشل میڈیا کی اپنی اس کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے مزاج کے مطابق آپ کے مزاج کو ڈھالنے لگتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو آپ کبھی اپنی یہ کانٹینٹ کی جو نیش ہے یا جو جس طرح کا کانٹینٹ آپ بنا رہے ہیں، تو اگر اس کو سوئچ کریں تو کس طرح کے کانٹینٹ کی طرف سوئچ کریں گے یا نہیں کریں گے سوئچ؟ جو میں کانٹینٹ ابھی بنا رہا ہوں وہ ہے ریل ٹائپ، جس کے اندر تقریباً منٹ کی ویڈیو، منٹ سے کم یا منٹ سے زیادہ. اگر میں اس کو سوئچ کروں گا ابھی تو ان چیز کو تو ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھوں گا، لیکن مزید اگر میں کچھ کروں گا تو وہ یہ ہوگا کہ تقریباً لانگ ویڈیوز جائیں گی، لیکن اس میں بھی کامیڈی ٹائپ ویڈیوز ہوں گی، ریلیٹیبل جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فیملی ولاگنگ کے بارے میں کیا اوپینین ہے آپ کا؟
व्लॉगिंग फैमिली के बारे में मेरा ये ओपिनियन है कि वो पाकिस्तान के अलावा बाकी ममालिक में भी की जाती है और लोग उनको अच्छी खासी आवाम होती है जो देखना पसंद कर रही होती है। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि जो क्रिएटर है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने इस व्लॉग के ज़रिए कुछ इस तरह से अपनी लिमिट्स को क्रॉस ना करे, अपनी कुछ हदूद का तयन करे कि मैंने ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों से आगे नहीं बढ़ना, इन्हीं इस दायरे के अंदर रहते हुए व्लॉगिंग करनी है, फैमिली व्लॉगिंग करनी है। तो वो उस दायरे के अंदर रहते हुए करे, अपनी लिमिट्स को क्रॉस ना करे। तो ये मैं समझता हूँ। वो दायरा क्या है आपकी नज़र में? वो दायरा मेरे नज़र में ये है कि एक हद होती है कि प्रैंक कर रहा है, मिसाल के तौर पे अपने घर वालों को भी उसमें इन्वॉल्व कर रहा है, बूढ़ा बाप है तो उसको भी कर रहा है, अपनी माँ है तो यूज़ के लिए उनको भी इस्तेमाल कर लिया कि अच्छा आपने इस तरह, मैं बताऊं दायरा या घर वाले बैठे हैं उनके दरमियान कैमरा लेके बैठा हुआ है कि वो जो बात कर रहे हैं उनको मैं रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे अपलोड कर दूंगा। मैं समझता हूँ इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। आप बताएं दायरा। मुझे ये चीज़ लगती है कि देखें हर इलाके का और हर ख़ानदान का अपना मिजाज होता है, अपने रसूम व रिवाज होते हैं। कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्दा करती हैं, चेहरे का भी पर्दा करती हैं किसी फैमिली की औरतें। कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि सर पे दुपट्टा तो लिया जाता है लेकिन चेहरे का पर्दा नहीं किया जाता। तो अगर कोई ऐसी अपनी डेली रूटीन की वीडियो बना रहा है कि जिसमें उसकी वालदा नज़र आ रही है या बहन नज़र आ रही है और उसकी फैमिली का रिवाज ऐसा है कि उनके यहाँ पर्दा इस तरह से नहीं किया जाता, तो फिर तो मैं उसको इसी के बराबर लेता हूँ कि जैसे उसकी बहन या उसके घर वाले मार्केट जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं, किसी भी काम से बाहर जाते हैं, वैसे ही उसके चैनल पे आते हैं। इसको मैं इतना गलत नहीं समझता, उनके अपने नॉर्म्स हैं, उनका अपना कल्चर है। लेकिन कुछ लोग इस तरह की वीडियोस भी बना रहे हैं, आपको पाकिस्तान इंडिया में नज़र आएगा कि उसमें वो अपना बेडरूम दिखा रहे हैं कि ये मैं लेटी हुई हूँ, ये मेरा शोहर लेटा हुआ है, ये मेरा बच्चा उठ गया है। मतलब ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा कह लें कि गिरी हुई चीज़ है। तो इस चीज़ से लाजमी इज्तनाब करना चाहिए कि ये नहीं दिखाना कि आपके हाथ में कैमरा आ गया तो अपने बेडरूम दिखाना शुरू कर दो, अपना वॉशरूम दिखाना शुरू कर दो। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा यानी कि सस्ती और घटिया लगती हैं। ऐसे तरह ये बताएं कि आपकी जो एजुकेशन है कहाँ तक आपने एजुकेशन कहाँ तक मुकम्मल की? मैंने मैट्रिक किया है और उसके अलावा हमारे घर के नज़दीक क्लासेस होती हैं तो वो लेना चाहता हूँ जहाँ पे हमें हदीस पढ़ाते हैं और अरेबिक कुरान की अरबी सिखाते हैं। अभी भी जाते हैं? जी माशाल्लाह। आज छुट्टी है? आज नहीं हो, जुमेरात जुम्मे को होती है। मौलवियों के पास। ठीक है। आगे क्या यानी तालीम के हवाले से आगे क्या इरादा है कि क्या मज़ीद तालीम के मैदान में क्या हासिल करना है, क्या पढ़ना है, कुछ सोचते हैं? अभी तो फ़िलहाल इतना नहीं सोचा इस बारे में, लेकिन वक्त के साथ साथ हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी उसको डिस्कस, लेकिन मैं सिर्फ इस पॉइंट से कि आप हमारे बच्चों को, इस माशरे को थोड़ा सा इनकरेज करने के लिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे लेम एक्सक्यूज़ होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं और लेकिन फिर वो छोटे छोटे बहाने, झूठे बहाने घड़ के हम उनको नहीं कर पा रहे होते और एक ऐसी बस बोरिंग सी ज़िंदगी गुजार के और खिसक लेते हैं। तो थोड़ा सा जिस तरह तरह की एक स्ट्रगल है कि सारी चीज़ों के साथ फिर थोड़ी बहुत इलनेस भी है वो सारी, उसमें जिस तरह इन्होंने मैनेज किया, तो आप किस तरह बाकी लोगों को इस एक केस को सामने रख के मोटिवेट करेंगे कि कंसिस्टेंसी के साथ आप जो सोचते हो उसको एग्जीक्यूट कैसे करो? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जिस किसी को भी कोई ना किसी डिसेबिलिटी है या कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है तो उसके लिए वाक़ईतन ज़िंदगी जीरन कर दी जाती है और हुकूमती सतह पे ऐसे इक़दाम उठाए जाने चाहिए कि उनकी ज़िंदगी को हम आसान कर सकें और ऐसे स्टेप्स लें कि जिसके बाद वो एक नॉर्मल बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन बहरहाल अगर हुकूमती सतह पे, रियासती सतह पे सब चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हैं तो फिर हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके अंदर हमें काम करना होता है। तो इसमें यह एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि किसी भी किस्म के बच्चे को अगर उसको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है तो उसको ये ना दिखाया जाए कि वो दूसरों से कमतर है, बल्कि उसके अंदर वो सारी सलाहियतें होती हैं कि बल्कि कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि खुदा अगर एक तरफ से आपको जो है वो कोई कमी देता है तो दूसरी तरफ से आपकी कुछ और सलाहियतों को बढ़ा देता है, जिससे यह है कि आप उसी फील्ड के अंदर दूसरों से बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी कोई मिसाल अगर किसी के ख़ानदान में हो तो उसको बोझ ना समझें और उसको पूरी सपोर्ट करें हर तरह की, और वो आपको उससे बेहतर रिज़ल्ट दे के देगा इंशाल्लाह। अच्छा तला, ये जो ज़िंदगी है फॉलोअर्स के पहले की और फॉलोअर्स के बाद की, क्या फ़र्क है अगर उसको आप बयान कर सकें कि जब आप फेमस नहीं थे, कंटेंट नहीं बनाते थे, उससे पहले एक ज़िंदगी थी, आप बाहर जाते थे, लोगों से मिलते थे, खाना खाया, होटल में घूमे, किसी पार्क में चले गए, उसके बाद की ज़िंदगी कितना फ़र्क महसूस करते हैं?
कंटेंट क्रिएट करने से पहले की जो जर्नी थी उसमें ये है कि इंसान आसानी से बाहर चला गया, कहीं कुछ रेडी पे रुक के खा लिया या कहीं इस तरह से चीज़ लेने चला गया। उसके बाद ये होता है कि इंसान जाता तो है फिर भी, क्योंकि अभी भी मैं कहीं होटल पे चला जाता हूँ, चाय पीने चला गया, कहीं बाहर गली में चला गया, लेकिन उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि ज़्यादा पब्लिक वाली जगह पे ना आ जाए, क्योंकि फिर लोग एक बंदा तस्वीर अगर खिंचवाने लगता है तो दूसरे को भी होता है मुझे भी खिंचवानी है, तो फिर साथ में के बाद फैमिलीज भी साथ होती है और इंसान खुद भी उतना इंसान ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होता, तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क आ जाता है इंसान का, क्योंकि लोग मिलना जुलना बहुत करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतना ख़ास कुछ फ़र्क नहीं आता, लेकिन कुछ ना कुछ फ़र्क इंसान को आ जाता है। डॉक्टर साहब, जो हमारे वालिदैन होते हैं ना, हाँ, जो इस तरह की फ़ैन फॉलोइंग होती है या पब्लिक स्पेस में हम कहीं गए हुए हैं तो वहाँ पे लोग आ गए, तो वो ना वालिदैन को अच्छा ज़रूर लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ना वो तंग बहुत होते हैं कि यार ये क्या है, मतलब। तो कभी ऐसा हुआ है कि वालिदैन के साथ कहीं आउटिंग पे आप लोग फैमिली एक ट्रिप है कहीं गए हुए हैं खाने के लिए, जैसे होता है, और तलहा साहब पे टूट पड़ी है वहाँ? नहीं, मेरी अम्मा बड़े हौसले वाली हैं, वो बर्दाश्त कर लेती हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तला तो उनका लाडला है, तो तला की तो ऐसे लगता है कि 7 खून माफ़ है। माशाल्लाह। और वालिद साहब? वालिद साहब भी ज़्यादा इस हवाले से बुरा नहीं मनाते। सही है, चलें, बड़ा सपोर्टिव फैमिली मिली हुई है भाई आपको, हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत हिम्मत दे, ताकत दे। तो क्या अभी जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है कंटेंट को लेकर, उसमें बच्चों का कंटेंट बहुत यानी उस पर बहुत फ़िक्रमंदी होती है, ख़ास तौर पर पेरेंट्स को। हर घर का ये मसला है, हर बच्चे के हाथ में गैजेट्स हैं, अगर उसके पास फ़ोन नहीं है तो टीवी तो बहरहाल है। तो जिस तरह आपने ग्रो किया, अपना बचपन आपने गुजारा, आप माशाल्लाह आप लोग एक लड़कपन और जवानी है ना उसकी फेज़ में है, तो बच्चों के लिए कोई कंटेंट तला है ना? आप चूँकि बच्चों के साथ माशाल्लाह फिक्स हो जाएंगे ना बिल्कुल, तो बच्चों के लिए प्योर बच्चों के लिए कोई कंटेंट सोचते हैं? क्योंकि इस वक्त कंटेंट आ रहा है हिंदी में टोटल, और उस कंटेंट के अंदर जो वो अपने अकायद, अपना मज़हब, अपनी वैल्यूज़, अपना कल्चर बेच रहे हैं, और वो उसका अल्टरनेट नहीं है ना हमारे पास। हमारे दीन का मिजाज भी है कि अगर आपने कोई चीज़ से रोकना है किसी को तो पहले अल्टरनेट दो उसको। अल्लाह ताला ने सूद से मना किया तो तिजारत हलाल की। तो कोई बच्चों के लिए कंटेंट के यार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे सोचते हैं इस बारे में? मैंने बिल्कुल बच्चों के हवाले से तकरीबन अपनी 3 से 4 वीडियोस बनाई हैं, हाँ। जिनको काफ़ी पजीराई मिली है घर की, जो लोग की फैमिलीज़ के जिनके यहाँ बच्चे होते हैं, ख़ुद बच्चों ने भी और उनके जो बड़े होते हैं उनकी तरफ से भी। तो मैंने तकरीबन 3 से 4 वीडियोस बनाई हैं, लेकिन अभी इस हवाले से सोचा नहीं है कि एक प्रॉपर ही एक अकाउंट हो या एक प्रॉपर चैनल हो जहाँ पे कंटेंट सारे का सारा बच्चों के उस पे दिया जाए। लेकिन मेरा उम्मीद तौर पे जो कंटेंट होता है वो बच्चे, बड़े, बूढ़े, वालिदैन, वालिदा, बहनें सारे मिलजुल के देख रहे होते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, चलें, आखिरी कुछ सवालात हैं। पाकिस्तान के अंदर कंटेंट फेलोज़ हैं आपके सारे कंटेंट क्रिएटर, सारे तगड़ा कंटेंट क्रिएटर आपकी नज़र में जो इस वक्त माशरे के, एक तो होता है ना वैसे कोई अच्छा लगना, जो आपको लगता है कि उसका कंटेंट बड़ा वर्दी कंटेंट है, बड़ा बेहतरीन कंटेंट बनाता है, आपका फेवरेट कौन है? अब्बास बुखारी। अब्बास बुखारी, माशाल्लाह। और ये मैं नहीं पूछता नापसंदीदा कौन है, वो ज़ाहिर है फिर मसाइल हो जाएंगे बहुत सारे। डॉक्टर साहब, कोई और गुफ्तगू जाते जाते कोई क्लोजिंग रिमार्क्स, कोई इनके तरह के फैंस को कोई मैसेज देना चाहें, कोई बात करना चाहें तो प्लीज़ आप। ऐसा तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। कोई बात नहीं, आप सोच लें। हाँ जी। मुझे एक चीज़ जो लगती है वो ये है कि हम कोई ऐसी कामयाब मिसाल अपने सामने देखते हैं तो और उसके बाद फिर हम टूट पड़ते हैं उसी रास्ते को फॉलो करने के लिए। तलहा भी एक कामयाब मिसाल है लोगों के सामने, तो बहुत से लोग हैं वो बिल्कुल तलहा की कॉपी करना शुरू कर देते हैं, या तलहा ने जिस तरह की वीडियोस बनाई उसी बात पे जो है वो चलना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कि इस चीज़ में तरक्की का इम्कान घट जाता है। तरक्की तब मिलती है जब आप अपने अंदर इस चीज़ को पहचानें कि आपके अंदर क्या काम करने की सलाहियत है, ठीक है, और आप क्या काम कर सकते हैं, फिर उस डायरेक्शन में काम करें और मुस्तकिल मिजाजी से काम करें, तो फिर आपको उसी फील्ड में कामयाबी मिल जाती है। लेकिन ये नहीं है कि हम किसी को ब्लाइंडली फॉलो करें तो हम कामयाब हो जाएंगे। इस चक्कर के अंदर अपने करियर को नहीं छोड़ना चाहिए। इस चक्कर के अंदर अपनी जो जिस तरह का काम वो पहले कर रहा है उसको छोड़ के हम एक नए रास्ते पे चल पड़ें, ऐसा नहीं करना चाहिए। सही जनाब, देखें अबू वाली नसीहतें हैं। तो आज मैं आपसे जाते जाते कैरेक्टर करवाना चाहता हूँ ज़रा। हमें कोई लाइव परफॉर्मेंस जैसे होती है ना, वीडियोस में तो आप कर लेते होंगे कट, अभी ठीक नहीं हुआ दोबारा आप कर लेते हैं, अभी ये वाला फ्रेम से वो पीछे वो पड़ा था, यहाँ आप लाइव। तो ज़रा वो जो आपकी वालिद साहब वाली परफॉर्मेंस है ना एक वीडियो में, तो वो हम आपसे लाइव सुनना चाहते हैं। तला साहब प्लीज़। वालिद साहब की ही या मैं अपनी मर्ज़ी से कोई? चले आप अपनी मर्ज़ी से कोई जो आपका दिल करे। तो पहले बता दें कौन सी है। क्या कर रहे हो? मैं एक तबलीगी जमात के ऊपर करना चाहूँगा। मौलवी साहब।
मौलवी साहब कारी साहब बन के। जी जी सर प्लीज़ पहले बता दो कि तुम जो है वो नहीं किस बिल्कुल तरह से मजाक चल का होगा, जाए। कोई तनकीदी वो नहीं है नहीं इसमें। ठीक है, तनकीद भी कर सकते नहीं हैं। मजाक ही है ना। जी जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाई, आपने इतना अच्छा पॉडकास्ट का सेटअप किया, मेहमानों को इतना दूर से बुलाया, इतने अच्छे माइक और इतना महंगी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया, तो कितना ही अच्छा ना हो जाता कि एक एसी के बजाय 2 एसी रखे जाते, ताकि इस गर्मी के मौसम में थोड़ा हमें ज़्यादा अच्छे से नशिस्त करने की ज़रूरत अच्छे से महसूस होती। भाई भाई ये रोस्ट करना मना है यार। हजरत एकदस असल में ये एक एसी इस कमरे के लिए काफ़ी बड़ा है, लेकिन आजकल इस एसी के अंदर कोई जुज़वी शायद ख़राबी आई हुई है, जिसकी वजह से ये कूलिंग के वो तकाजे पूरे नहीं कर पा रहा जो इसको करने चाहिए। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब आप अगली बार आएंगे तो ये तो इसको ठीक कराया जाएगा या फिर किसी ऐसी जगह आपको बिठाया जाएगा जहाँ 2 की बजाय 3 एसी। मैं मजाक कर रहा था, बहुत बेहतर एसी फराहम कर रहा है। दिल की बात निकाली आपने। ये टाइट था भाई। ठीक है तला भाई, बहुत शुक्रिया आपके इस खूबसूरत वक्त के लिए, जज़ाकुमुल्लाह। और अभी तक मदारिस वालों को आपने उस पर कोई वीडियो आई नहीं है आपकी प्रॉपर, ये तो आपने तबलीगी जमात वालों को बेचारों को थोड़ा सा वो किया, लेकिन ये जो मदारिस वाले बच्चे हैं ना, आप पढ़ने भी जाते हैं खुद, तो अगली वीडियो आपकी जल्दी इंशाल्लाह आनी चाहिए। मदारिस के बच्चों की ज़रा इंशाल्लाह। उसके ऊपर कुछ बनाएं, कोई कंटेंट अच्छा लगेगा हमें इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। सर आपने रोज़ तो कर दिया जाते जाते, लेकिन फिर भी जज़ाकुमुल्लाह मैं आपको कबूल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, ये गुफ्तगू आपने सुनी, बस ऐसी हल्की फुल्की बातें, असल तो मुलाकात मकसद थी और बाकी ये गुफ्तगू उसके ज़िमन में हुई। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप अपना कोई भी तबसरा, कोई भी राय, कोई भी कमेंट करना चाहें तो डेफिनेटली आपके पास कमेंट का ऑप्शन है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिए अपना, और कोशिश करेंगे कि वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे ये फेमस माशाल्लाह हो रहे हैं, अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे, तो वैसे वैसे दस्तरस से भी ज़रा खिसकेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम ज़रा दोबारा खींचने की कोशिश करेंगे। तो अगली नशिस्त में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफ़िज़।